ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم از کم 5 بار وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ منہ، ناک، ہاتھ، بازو، سر اور پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا، یعنی دن میں 5 بار ہم جسم کے ان تمام اعضاء کو دھوتے ہیں۔ وضو میں ہم جسم کے تمام ظاہری اعضاء دھوتے ہیں کہ جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے۔ آج سائنسی مشاہدات یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ جسم کے جن اعضاء پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے تو اگر ان کو صاف نہ کیا جائے تو وہ جسم کے اس حصے پر زیادہ دیر لگے رہیں تو ان اعضاء اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا اعصابی نظام کمزور ہوتا ہے، چونکہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آ گئی ہے اور اس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ایک شخص صبح منہ دھوتا ہے اور اس کے بعد شام میں آ کر دھوتا ہے تو اس کے اعضاء اور دماغ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، جس کے بعد وہ بہت سے اعصابی مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ اسلام کم از کم دن میں 5 بار آپ کے اعضاء کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے اور جمعہ کے روز ناخن، زیر ناف اور بغلوں کے غیر ضروری بال کاٹنے سمیت مکمل صفائی کا اہتمام کرتا ہے، اس لیے جمعہ کا غسل ہر مسلمان پر واجب ہے۔ رسول اللہ نے نہ صرف ایسا کرنے کا حکم فرمایا بلکہ یہ سب آپ کی سنت مبارکہ کا حصہ بھی ہیں۔ جلد سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات جلد سو جایا کرتے تھے۔ عموماً آپ نماز عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے، یعنی رات جلد سونا اور صبح جلد اٹھنا آپ کے معمولات میں شامل تھا۔ ہماری بائیولوجیکل واچ جو کہ یہ ہمارے پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے، جب یہ ماہر اندھیرا دیکھتی ہے تو یہ آپ کے جسم کو سونے کا سگنل دیتی ہے۔ جسم کی تیاری کے لیے یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے کہ اس وقت تک آپ لازمی سونا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ نماز مغرب اور نماز عشاء میں بھی تقریباً اتنا ہی دورانیہ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر بائیولوجیکل واچ کے تحت ایک ڈاکٹر جاگ رہا ہوتا ہے جو آپ کے پورے جسم کو ٹیننس کرتا ہے۔ اگر کہیں زخم آ گیا تو وہ اس کو ریپیئر کرے گا، اگر جگر کا یا کسی اور اعضاء کا کچھ مشکل ہے تو اس پر کام کرے گا۔ بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہوتا ہے، اور جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ رائے بھی ہے جہاں وہ اپنا علاج کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اپنے نیند کے نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کے ڈاکٹر کو علاج کا موقع دیجیے اور پھر اس کے ثمرات دیکھیے۔ رات 10 بجے سے 12 بجے تک جگر اور ارد گرد کے اعضاء کی ٹیننس ہوتی ہے اور اس کے بعد درجہ بدرجہ پورے جسم کی ٹیننس ہوتی ہے، اور یہ عمل روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے جسم میں ایک آٹومیٹک نظام رکھا ہے اور یہ نظام تب کام کرتا ہے کہ جب آپ جلدی سونے کے عادت اپناتے ہیں۔ عہد جہالت میں عربوں میں ایک رواج تھا کہ رات کے کھانے کے بعد آپ کے ہاں شعر و شاعری اور دیو ملائی کی کہانیوں کی محفلیں ہوتی تھیں جو رات گئے 2 بجے تک چلتی رہتی، اور اس ماحول میں رسول اللہ کا رات جلدی سونا بھی ان کے نزدیک ایک قابل اعتراض امر تھا۔ یہ تو عہد جہالت تھا، لیکن آج ماڈرن ایج کا دعویٰ کرنے والے ہم مسلمانوں کے ہاں بھی دیر تک جاگنے کا نہ صرف قابل اعتراض نہیں سمجھا جاتا بلکہ کچھ حد تک تو قابل فخر بھی جانا جاتا ہے۔ عہد جہالت کی محفلوں کی جگہ آج ماڈرن انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نے لے لی ہے، لیکن جلدی سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات میں تھا، کیونکہ جسم کے اندرونی ڈاکٹر کی افادیت سے واقف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری حیات مبارکہ میں رسول اللہ کبھی بیمار نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرماتے تھے اور خصوصاً دن میں 5 دفعہ ہر نماز میں وضو کے ساتھ تو ضرور اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جب گھر تشریف لاتے کسی محفل میں حاضر سے پہلے غرض ہر موقع پر مسواک کا اہتمام کرتے اور مسواک کو بہت محبوب رکھتے تھے۔
ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کے کچھ نہ کچھ ذرات ضرور رہ جاتے ہیں اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ محسوس کیجیے گا کہ دانتوں میں رہ جانے والے ذرات 2 گھنٹے پر نرم ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بیکٹیریا ہی ہیں۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم کھانے سے پہلے، سونے سے پہلے، بعد مسواک کا اہتمام کیا جائے، ورنہ یہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ آج امریکہ اور مغربی ممالک میں صبح اٹھتے ہی بغیر دانت منہ صاف کے کھانے پینے کا رواج عام ہے، جو ان میں طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی نے ہارٹ اٹیک کے 500 مریضوں پر ریسرچ کی۔ انہوں نے جہاں اور بہت سی وجوہات بیان کی، وہاں ایک کامن وجہ یہ بھی سامنے آئی کہ یہ لوگ ٹوتھ برش کرنے کے عادی نہ تھے، جس کے سبب ان کے دانتوں میں جمع میل پیٹ میں جا کر ان کی اس قدر ملٹی پلائی ہوا کہ وہ ہارٹ کی آرٹریز کو بلاک کرنے کا سبب بنا۔ ان کو ہارٹ اٹیک کا اصل سبب ان کے دانت کا میل تھا، جبکہ ہمیں رسول اللہ مسواک کی اس حد تک تلقین فرمائی کہ ایک موقع پر فرمایا کہ اگر امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں امت پر مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ آج کی ماڈرن سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ جن لوگوں کو مسواک یا ٹوتھ برش زیادہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، ان کو غصہ کم آتا ہے اور وہ اکثر ٹھنڈے مزاج پرسکون رہتے ہیں۔ جس شخص کو زیادہ غصہ آتا ہو، بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہو، طبیعت میں بے چینی ہو، زیادہ سے زیادہ مسواک کریں۔ 2-3 ماہ ہی میں وہ اس کی حیران کن معجزاتی اثرات پائیں گا۔ ہفتے میں 2 روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں پیر اور جمعرات کا روزہ بھی شامل تھا، اور آپ نے ان روزوں کا رکھنے کی ترغیب بھی دلائی، یعنی کہ ہفتہ میں 2 روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ مسلمان 1 آنت میں کھانا کھاتا ہے، جبکہ کافر 3 آنت میں، اور ہمیں نصیحت فرمائی کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو۔ یہ عمل آج جدید میڈیکل کی زبان میں آٹوفیجیا کہلاتا ہے۔ یہ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کا بہت عظیم راز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم معمول کے مطابق اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتے رہتے ہیں تو جسم میں ایکسٹرا پروٹین فیٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو کہ جسم کی ضرورت سے زائد ہونے کے سبب جسم میں زہر کا کردار ادا کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ آج کی عام بیماریاں، شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کا بنیادی سبب یہی ایکسٹرا فیٹس ہی بنتے ہیں۔ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو جسم کے ہنگر کورسز، یعنی جسم میں کھانا ہضم کرنے کا خود کار نظام پوری طرح سے تیار ہوتا ہے۔ اگر ہم نے 100 لقمے کھانے تھے مگر 70 پر ہاتھ روک لیا تو باقی 30 لقمے کہ جن کی جسم کو ضرورت تھی، جسم وہ ضرورت ان ایکسٹرا پروٹین اور فیٹ کو کھا کر پورا کرتا ہے۔ جسم اپنے خود کار نظام کے تحت اکٹھے ہونے والے زہر کو ختم کرتا رہتا ہے اور آپ صحت مند رہتے ہیں۔ اب جب 3 روز کچھ کوتاہی ہو گئی اور آپ نے پیر کو روزہ رکھ لیا تو دن بھر کے طویل روزے کے باعث آٹوفیجیا کے عمل کو ایکٹیو ہونے کا بھرپور موقع ملتا ہے اور 3 روز کی کوتاہی کو وہ ریپیئر کر دیتا ہے۔ پھر 2 روزے کے بعد معمولات اور جمعرات کا پھر روزہ۔ جب یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے معمولات کا حصہ بن جاتی ہیں تو بیماری پیدا کرنے والے سیل آٹوفیجیا کا عمل ہفتے میں 2 بار دہراتے جانے کے سبب اکٹھے ہی نہیں ہو پاتے اور آپ سدا صحت مند رہتے ہیں۔ آج ہم سائنسی تحقیقات پر بہت یقین رکھتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول اللہ کی سنت مبارکہ کو پروف کرے تو ہم اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے ہیں اور آپ کی ساری حیات طیبہ سنتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور انہی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور راحتیں ہیں۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔
جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہمیں ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔